السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج سپریم کورٹ سے بہت بڑی خبر آئی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے اندر اختلافات جو ہیں وہ بالکل کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ پبلکلی آج ایک فیصلہ جاری کیا گیا ہے تو نوٹ، لیکن طیب بلوچ جو ہیں اس کو فیصلہ قرار دے رہے ہیں چار ججز کا، کیونکہ تحریر تو جسٹس منصور علی خان نے کیا ہے، منصور علی شاہ نے، لیکن اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ 2 ججز اور بھی ہیں جسٹس جمال مندوخیل کے علاوہ، اطہر من اللہ اور یحییٰ آفریدی، کہ انہوں نے بھی ان کے ساتھ وہ بھی آن بورڈ ہیں۔ تو یہ بڑی خبر ہے۔ آج جو فیصلہ آیا ہے وہ میں آپ کو پہلے فیصلہ پڑھ کر سناؤں تو بہتر رہے گا، کیونکہ یہ بڑا زبردست فیصلہ ہے۔ مختصر ٹکر ہیں ویورز، میں آپ کو پہلے وہ پڑھ کر سناؤں اور اس کے بعد پھر طیب کے ساتھ اس پر ڈسکشن کریں گے۔ یہ جی ہوا ہے، سماعت ہوئی ہے، پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت تھی، لیکن یہ کنٹینیوس سو موٹو کا ایک سلسلہ ہے، تسلسل ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل نے تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ 27 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کے آرڈر سے اتفاق کرتے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے از خود نوٹس کیس کی کارروائی ختم کی جاتی ہے۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت کسی مقدمے کی سماعت کے لیے بینچ کی تشکیل میں شفافیت ہونی چاہیے۔ وقت آ گیا ہے کہ چیف جسٹس آفس کا 1 مین شو کا اختیار ختم کیا جائے۔ یہ فیصلے میں ججز نے لکھا ہے، منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل نے، کہ وقت آ گیا ہے کہ چیف جسٹس آفس کا 1 مین شو کا اختیار ختم کیا جائے۔ چیف جسٹس کا 1 مین شو جمہوری اصولوں کے منافی ہے۔ چیف جسٹس کا اختیار ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ 1 مین شو ارتکاز کا باعث بنتا ہے۔ از خود نوٹس کی سماعت کے لیے پالیسی بنانا ہوگی۔ سپریم کورٹ ایک شخص کے فیصلوں پر انحصار نہیں کر سکتی۔ ہائی کورٹ زیر التوا درخواستوں پر 3 روز میں فیصلہ کرے۔ پاناما کیس میں پہلے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ 3-2 سے تھا۔ اچھا جی، از خود نوٹس کیس کا اختیار استعمال کرنے میں عدلیہ کو محتاط ہونا چاہیے۔ از خود نوٹس کیس کا متاثرہ فریق اپیل کا حق کھو دیتا ہے۔ ہمیں از خود نوٹس لینے کے طریقہ کار پر بھی تحفظات ہیں۔ ایک پولیس اہلکار کے تبادلے کیس میں 2 ججز نے از خود نوٹس لینے کی سفارش کی۔ از خود نوٹس لینے کی سفارش کرنے والے بینچ میں مبینہ آڈیو لیکس والا جج بھی شامل تھا۔ یہ سپریم کورٹ کے ججز کا فیصلہ ہے جو آج جاری کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس کے تشکیل کردہ 9 رکنی بینچ میں ان 2 ججز کو شامل کیا گیا جو پہلے ہی اپنا ذہن دے چکے تھے۔ سیاسی معاملات کو بہترین انداز میں حل کرنے کا فورم پارلیمنٹ یا سیاسی بحث ہے۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور آرٹیکل 63(a) کی تشریح کے کیسز میں از خود نوٹس کا استعمال کیا۔ کسی ایک فرد کو اتنے زیادہ اختیارات مل جانے سے اس کا آمر بننے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ 1 مین شو کو چاہیے، یعنی چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں کہ 1 مین شو کو چاہیے کہ اپنے اختیارات پر نظر ثانی کریں۔ یہ آج ججز نے فیصلہ جاری کیا ہے۔ طیب جی بالکل یہی فیصلہ جاری کیا ہے، اور یہ 4 کا فیصلہ ہے دراصل۔ ہاں، جیسے انہوں نے کہا کہ ہم جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس جو ہے یحییٰ آفریدی اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ دراصل دیکھیں معاملہ ہے، آج سماعت کا حال حوال دیں میرے ویورز کو کہ سماعت میں کیا ہوا اور یہ فیصلہ پھر اچانک کیسے آیا۔ یہ کہانی یہ دیکھیں، یہ کنٹینیوٹی ہے، جیسے آپ نے کہا تھا کہ یہ از خود نوٹس کا ایک کنٹینیویشن ہے، تو اسی میں تحریک انصاف یہ ویک تو نہیں ہے۔ اس دن ہم اکٹھے بیٹھے تھے، وہ جب میں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے درخواست سبمٹ کرا دی ہے، یاد ہوگا آپ کو، ایسا ہی ہے، اور پروگرام بھی کیا تھا کہ بینچ کون سا بنے گا، ٹھیک ہے ہمارا، تو آج بینچ بنا۔ اب بینچ آپ نے کہا نا آج کا احوال، تو آج کا جو احوال ہے وہ بینچ کی پہلے تشکیل، چونکہ جو 2 ججز ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل آج اس بینچ کا حصہ تھے، اور جسٹس منصور علی شاہ کا یہ حکم آتا ہے، اور پہلے 2 ججز آپ آلریڈی اپنا دے چکے ہیں، تو یوں جو 4 کا اوپینین آتا ہے اس 9 میں سے، یہ الیکشن والے میٹر کے اوپر
جو 4 کا اوپینین آتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. فیصلہ بہرحال 3 نے اپنا دیا ہے تو 3 سے فیصلہ سروائیو کرے گا. 2 تو نہیں دے سکتے تھے, 2 نہیں دے سکتے تھے. لیکن جو 2 نہیں دے سکتے تھے, جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی نہیں دے سکتے تھے, کیوں اپنا مائنڈ دے چکے تھے, جیسے فیصلے میں بھی لکھا ہوا ہے. ایسا ہی ہے. تو اس میں سے ایک جج آج والے بینچ کا حصہ تھے. ہاں ٹھیک ہے, جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر چیف جسٹس سربراہی کر رہے تھے, اور ساتھ میں جسٹس امین الدین خان ایک نئے جج شامل کیے گئے, اور پھر جسٹس جمال خان مندوخیل, جنہوں نے جب یہ 9 رکنی بینچ کے سامنے یہ ہم اسے کیا کہیں گے کہ سہولت کاری مطلب جو پولیٹیکلی چل رہا ہے, اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹس اور دیگر جو اتحادی حکومت ہے, قومی اتحادی حکومت, اس نے تو جو ٹائٹل دیا ہے ججز کو, جو اصطلاح دی وہ یہ اصطلاح دی کہ ہم خیال ججز ہیں. جب 63A والا آپ نے پڑھا فیصلے میں, 63A کا جب معاملہ تھا تو ہم خیال ججز کا اور پورا PDM اور اس کے وکلا بائیکاٹ کر گئے تھے. پیپلز پارٹی فروخ یہ بائیکاٹ کر گئے تھے, ٹھیک ہے, کہ ہم اس پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بنتے. ٹھیک ہے, تو اس کے باوجود انہوں نے جس طریقے سے 63A کو یا آئین کو ری رائٹ کرنے کا معاملہ انہوں نے دیکھا, تو وہی زیر بحث بھی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر 63A میں یہ جا کے کوئی ایکسٹرا فیور نہ کرتے, سہولت کاری نہ کرتے, اور پھر پنجاب, یہ 2 فیصلوں کا تو کہا گیا, یہ جو آج کا فیصلہ آیا اسی بینچ میں, یہ بینچ بیٹھا ہوا, جیسے پہلے جو 9 تھا یا پھر 5 ہوا, تو اس کا کنٹینیوٹی اس کی جو آ رہی ہے, یا منصور علی شاہ یا جمال خان مندوخیل کی صورت میں, تو اس کے تحت تو انہوں نے جو کیا ہے, بات یہ ہے کہ حمزہ شہباز کا حکومت بن گیا تھا, آپ کے سامنے ہے. 63A کی تشریح کی وجہ سے وہ جو پرویز الہی کا الیکشن, وہ رن آف دا الیکشن تھا جو پنجاب کا وزارت اعلیٰ کا, اگر ہم وہ معاملہ نہ دیکھیں تو الیکشن تو ابھی نہ ہوتے, اسمبلی تو ہوتی نا. ہاں بالکل. اور وہ جو پہلے جج اپنی رائے دے بھی چکے, اور خاص کر اطہر من اللہ کا تو سوال تھا جب انہوں نے اطہر من اللہ نے کہا تھا پہلے تو پنجاب اسمبلی کو دیکھو بھائی, اس کا جائزہ لو کہ وہ صحیح درست فیصلہ تھا تعلیل کرنے کا یا غلط تھا. ٹھیک ہے, تو یہ اس پہ جانے کی بجائے اس کی وجہ سے چیف صاحب نے اس کو بھی سائڈ لائن کر دیا. ٹھیک ہے, تو بہرحال آج اسی سوال جو اس پہ آج کی سماعت پہ آتے ہیں تو چیزیں کلیئر ہو جائیں. آج کی سماعت جو ہی سماعت شروع ہوئی نا, بینچ کی کمپوزیشن میں نے بتا دی کہ یہ 5 رکنی بینچ تھا, یہ 5 رکنی تھا. ٹھیک ہے, جو ہی سماعت شروع ہوتی ہے تو جسٹس جمال خان مندوخیل وہ پوچھتے ہیں علی ظفر سے, وکیل ہے تحریک انصاف کے, روسٹرم پہ تھے, تو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کس فیصلے پہ چاہ رہے ہیں کہ امپلیمنٹ نہیں ہوا, کون سا فیصلہ ہے, پڑھو بتاؤ. درخواست جو دی ہے آپ نے قانونی نکات بھی اٹھا دیے, کس فیصلے کی بیس پہ آپ نے قانونی نکات اٹھائے ہیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا میٹر ہے. تو اس میں تو علی ظفر نے کیا کہا, کہتے ہیں کہ 1 مارچ کا فیصلہ تھا. 1 مارچ کا. ٹھیک ہے, پڑھنے لگے تو اب چیف جسٹس جو بینچ کا حصہ ہے, جو بناتے ہیں بینچ کمپوزیشن پورا جو آپ کے سامنے ہے, اور اس پہ سوال نشان بھی آج آیا, 1 مین شو. اور اگر اس کو پولیٹیکلی ہم دیکھیں تو قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے, پولیٹیکلی کی بات کر رہا ہوں, دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے نا پورے پارلیمان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ہمیں ان کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. سپریم کورٹ, ایک چیف جسٹس کا نام سپریم کورٹ نہیں ہو سکتا, یہ بلاول بھٹو زرداری, یہ ججز نے بھی یہ کہا ہے نا آج, تو ججز نے بھی یہی کہا ہے. ٹھیک ہے, اور ایون کہ اچھا آپ اس پہ آ جائیں, علی ظفر نے کیا جواب دیا کہ 1 مارچ کا. ہاں, علی ظفر نے کہا کہ 1 مارچ کا, تو چیف جسٹس نے اس کو مطلب ہے اس کو کیا خود کو ریسکیو کیا, خود کو ریسکیو کیا. ٹھیک ہے, کیا کہا چیف جسٹس نے, جی وہ تو 3-2 کا فیصلہ تھا نا, وہ جو جس پہ یہ ڈیپینڈ کر, چیف نے کہا 3-2 کا فیصلہ تھا. ٹھیک, تو اس کے بعد یہ جو فیصلہ آتا ہے منصور علی شاہ والا, نہیں پھر مندوخیل نے کیا کہا کہ 3-2 کا نہیں تھا. مندوخیل نے کہا کہ 3-2 کا کیسے, 10 کا نیچے دیکھے کن کن کے ہیں پتہ ہو, فیصلے میں ہوتا ہے نا. تو بہرحال وہاں پہ بات پھر اڑ گئی, تو چیف جسٹس نے ریسکیو کیا. مندوخیل صاحب نے سوال تو اٹھائے, اور آج جو فیصلہ پھر ان کا آیا تو وہ تو فیصلہ یہی تھا نا کہ 4-3 کا, جنہوں نے فیصلے میں بھی لکھا ہے 4-3 کا, کو ڈیفائن کیا ہے, وجہ ریزن سب کچھ. ٹھیک ہے, تو 4-3 کا تھا.
تو بہرحال وہ چیف جسٹس نے ریسکیو کیا اور چیف جسٹس نے کہا کہ ٹھیک ہے شاید آپ کو نہیں پتہ ہوگا یہ کر کے، تو مندوخیل کو کہ جی سوال اس وقت یہ ہے کہ جو اصل کہ صدر نے جو تاریخ دی اس کو کیا الیکشن کمیشن نل اینڈ وائٹ کر سکتا ہے یا سائڈ پہ کر کے تو اپنا شیڈول یا اپنا تاریخ دے سکتا ہے جیسے 8 اکتوبر کا دیا. تو اب ہم یہ سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ ہو گیا وہ ایک سمت اور مطلب چیز پہ چلی گئی. تو اس کے بعد پھر ایک سوال آیا دوران سماعت کیا ہوا، تو سماعت میں وہی ہم دیکھ رہے ہیں. تو پھر ایک سوال آیا تو مندوخیل صاحب نے کہا، جسٹس جمال خان مندوخیل نے، کہ جو صدر نے تاریخ دی کہ وہ اس 90 روز کے اندر تھی. تو علی ظفر نے کہا نہیں تھی، وہ 10-15 دن پیچھے تھی 90s کے. تو جب پیچھے تھی تو پھر 90 روز والا کیا چیز ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا، آپ اس میں بھائی کانسٹیٹیوشنل کمانڈ 90 روز والا وہ 90 کا ذکر ختم ہو گیا نا، قصہ ہی ختم ہو گیا. اگر ویسے بھی دیکھیں تو بھائی یہ 90 روز والی نوبت ہی نہ آتی اگر آپ 63A کا غلط ڈیفائن ہی نہ کرتے، غلط تشریح رائٹ ہی نہ کرتے. یہی تو خود آپ کے سپریم کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بینچ کے کمپوزیشن پہ بھی پھر یہ ایک تاثر بھی ہے. ٹھیک ہے، جیسے آج کا بینچ کا کمپوزیشن ہے آج کی سماعت کے حوالے سے، اس میں جسٹس اعجاز الحسن شامل ہیں، اور جسٹس اعجاز الحسن وہی ہیں جو از خود نوٹس کے لیے جنہوں نے نوٹ بھیجا تھا کہ بابا اس پہ کارروائی کرو، اور وہ اس کو پھر اس میں شامل کر دیا. چلو بھائی اب درخواست آ گیا تحریک انصاف کا، تو کیا بھائی کہ وہ درخواست آپ نے ڈلوایا ہو. ٹھیک ہے، سہولت پھر یہی ہوتا ہے نا، سہولت کار ہے تو یہی کہتے ہیں نا، فیسیلیٹیشن پھر یہی ہو نا. اب وہ ملا فضل الرحمان کے بیٹے کا نام کیا ہے، انہوں نے اسمبلی میں اسد محمود بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا کہ پارلیمان کو یہ ٹیبل کو نہ ہلائیں، وہ موبائل ہل جاتا ہے. چلو جذباتی نہ ہو، جذباتی میں نہیں ہو رہا کہ پارلیمان کو اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے جج کو بھی بلا سکے. ہاں بالکل ہے، ٹھیک ہے نا، ہے نا. لیکن یہ تو اپنا خیر رجسٹرار بھی یار وہ عابد شیر علی نون لیگ کے دور میں یا پیپلز پارٹی کے دور میں ایجوکیشن کی تعلیم کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین تھے. اس وقت ایشو آیا تھا، پیپلز پارٹی کا دور تھا، اس وقت ایشو آیا تھا اس وقت کے چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کے بیٹی کے نمبرز کا. تو عابد شیر علی نے سمن جاری کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ کمیٹی میں آ کے پیش ہو پارلیمنٹ کی کمیٹی میں. جب پارلیمنٹ کی کمیٹی بلا سکتی ہے، وہ آئے تو نہیں تھے، ایک بڑی ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی، لیکن سمن تو جاری ہوا، اختیار تو ہے پارلیمنٹ کے پاس تو اختیار ہے. ہاں لیکن انفارچونیٹلی پارلیمان ایک ربڑ سٹیمپ ہے سپریم کورٹ کے سامنے، خاص کر جو ججز اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے. اب معاملہ تو جاتا ہے، ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، سیاستدانوں کی کوتاہیاں ہیں، سیاستدانوں کی، پارلیمان کی سب سے بڑی کوتاہی ہے، پارلیمنٹیرینز کی کوتاہی ہے، اور ان کو اس چیزوں کو دیکھنا چاہیے. آلریڈی دے آر ورکنگ آن اٹ بٹ دے آر ویری سلو. یار پارلیمنٹ کو رضا ربانی نے سینٹ کو آ کے اسٹرانگ کیا، مضبوط کیا، تو اسٹیبلشمنٹ نے صادق سنجرانی کو آ کے بٹھا دیا تاکہ جو رضا ربانی نے اسٹرانگ کیا تھا اتنا ہی اس کو نیچے لے جائے. اب تو بل ہی گم ہو جاتے ہیں قانون سازیوں کے، چھوڑیں. اب تو یہ حال ہے، اب تو چلو اسٹیبلشمنٹ سائڈ پہ چلی گئی ہے، لیکن اس وقت مداخلت تھی. دیکھیں اگر سپریم کورٹ میں نا اٹارنی جنرل بھی نیا اپوائنٹ ہو گیا آج، ٹھیک ہے، منصور عوان آج ابھی ہوئے ہے، ٹھیک ہے، نوٹیفیکیشن ان کا ہو گیا. اس پہ تبصرہ کریں، یہ جو ججز کا آج کا فیصلہ آیا ہے 2 ججز کا، اس پہ سپریم کورٹ کہ ججز کے اندر ابھی اس وقت کیا چل رہا ہے، چیف جسٹس کا مطلب اس کے چیف جسٹس کے کیا اس پہ ریمارکس ہوں گے؟ ریمارکس تو جو تجزیہ تھوڑا سا، ہاں ریمارکس تو جو بھی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جو سمجھنے کتنا بڑا جھٹکا ہے چیف جسٹس اور ان کے ساتھیوں کو، ہم خیال ججز کو، ہم خیال ججز کو جھٹکا ہے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دیکھیں ہر چیز کا ایک لمٹ ہوتا ہے نا، حد ہوتا ہے. یہ تو انتہا جب الفاظ ہیں، ون مین شو. انتہا کے مطلب انتہا اس وقت ہوتا ہے جب آپ لمٹ کو کراس کرتے ہیں تو انتہا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو ون مین شو. اور اس کے اوپر تو مطلب ہے کہ پارلیمان میں ہی واضح کہ بلاول بھٹو زرداری کا تو واضح ہے نا. تو اب معاملہ تو ان کو چاہیے. بہرحال ابھی ہونا کیا ہے، کل پھر سماعت ہے اس معاملے. اچھا کل سماعت ہے، کل پھر سماعت ہے. اوکے، کل سماعت. یہ سماعت کے دوران یہ کیسے مطلب فیصلہ اپلوڈ کیا گیا ویب سائٹ پہ، آپ بتا رہے تھے فیصلہ؟ ہاں اپلوڈ ہوا. بات یہ ہے کہ سماعت ختم ہوئی تو یہ توقع تھی چیف جسٹس کو یا ان کے ہم خیال ججوں کو کہ یہ فیصلہ ابھی؟ توقع تو تھی کہ انہوں نے ابھی نہیں دیا تھا.
نوٹ سائن نہیں کیے تھے, دستخط نہیں تھے, نہیں دیا تھا, تو توقع تو تھی کہ ایٹ اینی ٹائم دے کین. لیکن اتنا سخت الفاظ استعمال ہوں گے یہ توقع نہیں ہوگی. ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے نا وہ سخت نہیں ہے. سخت اس وجہ سے آپ کو سخت مین کے تلخ لگ رہے ہوں گے, تو سچ تلخ ہوتا ہے نا. ہاں سچ تلخ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے, اور وہ سچ تو مطلب آپ نے کہا نا جج, انفیکٹ سپریم کورٹ عوامی ٹرائل پہ ہے. انفیکٹ ہاں یہ آپ نے پہلے بھی جملہ کہا تھا, یہ بڑا اچھا جملہ ہے. یہ اس وقت سپریم کورٹ کے ججز کا ٹرائل چل رہا ہے. بالکل عوام کر رہا ہے, عوامی ٹرائل چل رہا ہے نا. عوام دیکھ رہی ہے کہ ججز کیا کر رہے ہیں, جب ججز منصف اعلیٰ کس طرح کے فیصلے دے رہے ہیں. جب ججز اپنا کام چھوڑ گئے, آپ بینچ کی طرف توجہ دو. بینچ کا تشکیل کے اوپر ہے کہ انٹرنل میٹر ہے, اور آپ کے ججز کا آپ فل کوڈ بھی اٹھاؤ, اس پہ اوپر پورا وہ کرو. دیکھیں بار بار آپ کے دیکھیں ادارہ بدنام ہو رہا ہے نا. اب مطلب عمر عطا بندیال صاحب نے تو ٹیر ہو جانا ہے. جج جاتے ہیں وہ سابق صدر حاصل. لیکن یہ جو مجھے جو لگ رہا ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں, یہ ایک حوالے سے میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ بہت اچھا ہو رہا ہے, کیونکہ اسی سے ہی ایک سمت کا تعین ہوگا. کتھارسز ہوتا ہے نا. بات یہ ہے کہ یہ ایک ادارہ ہے, اور ادارے میں ایک شخص کا نام ادارہ نہیں ہوتا. ایک شخص اپنے آپ کو مختار کل نہیں سمجھ سکتا, اور ون مین پاور شو. اسٹیبلشمنٹ کیسے مجبور ہوئی سیاست, جمہوریت ہے دیکھیں, سیاست سے دوری اختیار کرنے پہ کیسے مجبور ہوئی, اسی طرح ہی ماحول بنا تھا نا. اب ججز کا بھی آنے والے دنوں میں یہی ہوگا کہ بھائی سیاسی معاملات میں ہم نہیں پڑیں گے. بات یہ ہے کہ ان کو انتخابات کے معاملے میں پڑھنے کی بجائے, انتخابات کس کا کام ہے آپ بتائیں سر, کس کا؟ الیکشن کمیشن کا. تو الیکشن کمیشن نے کون سا تاریخ دیا ہے؟ 8 اکتوبر دے دیا ہے. تو یہ کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ وہ جس کا کام ہے اسی کو ساجے نا. وہ اور وزیر اعظم اگر ٹرانسفر پوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, پروموشن یا کوئی پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا سو موٹو لے کے ان کو ہٹا دیتے ہیں کہ بھائی وزیر اعظم ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتے. اگر چیف ایگزیکٹو تو پھر نہیں کر سکتے تو چیف جسٹس کریں گے. پھر اس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس خود, میں نہیں کہہ رہا, آپ نہیں کہہ رہے, عوام نہیں کہہ رہی, بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں نا. خود سپریم کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں نا, تو وہ بھی تو سپریم کورٹ ہے نا. یہ سپریم کورٹ, چیف جسٹس عمر عطا بندیال تو سپریم کورٹ نہیں ہے نا. یا ہم خیال ججز بیٹھ جائیں تو یہ سپریم کورٹ تو نہیں ہو سکتی نا. باقی ججز بھی تو سپریم کورٹ ہے, وہ ایک ادارہ ہے, اس میں تو ٹھیک ہے نا. تو جمہوریت ہے, پاکستان ہے. جب آپ پارلیمانی جمہوریت کی بات کرتے ہو اور آپ الیکشن کے شیڈول کی طرف بھاگتے ہو, تو آپ اپنے سپریم کورٹ میں دیکھو کہ کیا وہاں پہ جمہوریت ہے, ڈیموکریسی ہے. چلیں, بہت شکریہ, کیونکہ ٹائم میرا خیال ہے ہو گیا ہے. طویل پروگرام جو ہے نا, لوگ پھر کل دیکھتے ہیں کہ جی کیا ہوتا ہے سماعت میں. تو انشاءاللہ ویورز, آج کی سماعت کا حالہ والا آپ نے سنا, اور فیصلہ بھی جو جاری ہوا ہے ججز کا وہ بھی میں نے پڑھ کر سنایا ہے. کل پھر سماعت ہوگی, دیکھتے ہیں طیب بلوچ کے بقول کے پھر کل کیا ہوتا ہے سماعت میں. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.